بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمت اور برتری بخشی ہے، اس کا تقاضا تھا کہ آپ کے کسی دشمن کو آپ کی بے حرمتی پر کسی درجہ میں بھی قدرت نہ دی جائے۔ ایسا ہی آج ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، سلطان نور الدین زنگی، جو نہایت عابد و زاہد اور تہجد گزار تھا۔ رات کا اکثر حصہ تہجد اور ذکر و تسبیح میں گزارتا تھا۔ ایک روز تہجد کے بعد کچھ دیر کے لیے سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، دو سرخ رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، اور اس طرح فرما رہے ہیں گویا آپ پر فکر و پریشانی کے آثار ہیں۔ سلطان نور الدین گھبرائے ہوئے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر سوئے اور پھر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے دیکھا۔ آپ پھر بیدار ہوئے اور اضطراب و بے چینی میں وضو کر کے نماز پڑھی، پھر سوئے تو پھر یہی دیکھا۔ تیسری مرتبہ اٹھے تو کہنے لگے، یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی القاء ہے۔ رات ہی میں اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ یہ نہایت صالح شخص تھے۔ سلطان نے یہ تمام واقعہ وزیر جمال موصلی سے بیان کیا تو وزیر نے کہا کہ اب توقف کرنا اور بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں، فوراً مدینہ منورہ پہنچنا چاہیے، اور کہا کہ آپ اپنا یہ خواب ہرگز کسی سے بیان نہ کریں۔ یہ سنتے ہی سلطان اپنے 20 رفقا تیز سواروں پر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 16 روز کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ وزیر نے اپنے ساتھ بہت سا مال بھی لیا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے سلطان نے غسل کیا اور مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی روضہ اقدس پر حاضری دی، نماز پڑھی اور حضور پر تحیات و صلاۃ و سلام پیش کیا اور روضہ اقدس کی زیارت کر کے بیٹھے رہے۔ ابھی معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وزیر نے اعلان کیا جب کہ اہل مدینہ وہاں جمع تھے کہ سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اپنے ہمراہ بہت کچھ مال لے کر آئے ہیں تاکہ اہل مدینہ کو تقسیم کریں اور ان کی اعانت کریں۔ اس لیے جتنے بھی لوگ مدینہ میں رہتے ہیں سب اپنا نام لکھوا دیں تاکہ سلطان اپنے ہاتھ سے ان کو تقسیم کریں۔ وزیر نے سلطان نور الدین کو یہ صورتحال بتا کر کہا کہ اب سلطان آنے والوں کو غور سے دیکھتے رہیں تاکہ اس حلیہ کے ان دونوں آدمیوں کو پہچان لیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ چنانچہ اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ لوگ سلطان کے سامنے آتے رہے اور ان کا وہ حلیہ نہ دیکھ کر سلطان ان کو مال دیتے رہے اور وہ واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ سب اہل مدینہ ختم ہو گئے تو سلطان نے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جس نے مال نہ لیا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا کہ سوچو اور غور کرو، شاید کوئی رہ گیا ہو۔ اس پر لوگ کہنے لگے، بس 2 شخص رہ گئے ہیں جو مغربی باشندے ہیں، وہ یہاں ایک عرصہ سے مقیم ہیں، نہایت نیک اور صالح ہیں، بہت غنی ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ سلطان یہ سن کر منشرہ ہوئے اور فرمایا، ان دونوں کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ جب ان دونوں آدمیوں کو سلطان کے سامنے لایا گیا تو دیکھا یہ بالکل وہی 2 شخص ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں کے ہو؟ بتایا کہ ہم مغرب کے باشندے ہیں اور حج کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے اس سال یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک قیام کر لیں۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ۔ وہ اسی بات پر قائم رہے تو فرمایا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ انہوں نے ایک رباط کا پتہ بتایا جو حجرہ شریف کے قریب واقع تھا۔ سلطان کے حکم سے ان کو پکڑ لیا گیا اور خود ان کے گھر پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ بہت کچھ مال اور دینار اور درہم ہیں اور بہت سی کتابیں بھی اور کچھ وظائف کے مجموعے بھی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ اہل مدینہ ان لوگوں کی تعریف کرتے رہے اور کہنے لگے، یہ لوگ تو نہایت نیک ہیں، ہمیشہ روزہ دار رہتے ہیں، پابندی سے حرم شریف اور روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، ہر صبح بقی جاتے ہیں
اور ہر سنیچر کے دن کعبہ کی حاضری دیتے ہیں۔ نہایت کریم ہے، کوئی سائل اور محتاج آتا ہے تو اس کو واپس نہیں لوٹاتے۔ نہایت فکر و تشویش کی حالت میں سلطان تمام گھر کا چکر لگانے لگے اور ایک ایک چیز پر تجسس کی نظر ڈالتے رہے۔ اسی حالت میں ایک چٹائی پر نظر پڑی۔ سلطان نے اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو اس کے نیچے دیکھا کہ ایک خندق کھودی ہوئی ہے جس کا سلسلہ حجرہ مبارک کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور کانپ اٹھے۔ ان دونوں آدمیوں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرمایا سچ سچ اپنا حال بیان کرو، اور ان کو بے حد پیٹا گیا۔ جلاد نے ان پر درے برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نصرانی ہیں۔ ہم کو عیسائیوں نے مغربی حجاج کے روپ میں بہت سا مال و دولت دے کر بھیجا، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے اور تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر آپ کو وہاں سے منتقل کر لیا جائے، یا جو کچھ بھی ممکن ہو کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں شخص اس ناپاک اور خبیث ارادے کو لے کر حجرہ مبارک کے قریب جگہ حاصل کر کے مقیم ہوئے اور رات بھر کھدائی کرتے۔ ہر ایک کے پاس چمڑے کا ایک لمبا سا تھیلا تھا، اس کو مٹی کی بڑی حفاظت سے بھرتے اور رات بھر کی کھدائی سے جس قدر مٹی ہوتی وہ اس میں محفوظ کر کے ہر ایک اپنی پشت پر وہ تھیلا لاد کر بقی کے قبرستان صبح ہی نکل جاتا اور قبروں کے درمیان وہ مٹی ڈال دیتے اور خالی تھیلے لا کر پھر رات بھر یہی عمل کرتے اور صورت یہ اختیار کرتے کہ جنت البقیع میں زیارت کے لیے روز حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان خداوند عالم کی اس قدرت اور کارسازی کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگے اور ان دونوں خبیثوں کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا، اور ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ کے متصل بقیع والی سمت میں جنگلہ کے نیچے لے جا کر ذبح کیا، جو سمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی طرف ہے، اور اسی کے بعد حجرہ مبارک کے چاروں طرف نہایت گہری خندق کھدوائی حتیٰ کہ پانی نکل آیا اور اس میں سیسا بھروا دیا گیا تاکہ قیامت تک دوبارہ کوئی ایسی خبیث حرکت نہ کر سکے۔